بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقوی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے. یہ شک والی چیز کو چھوڑ دینا جس میں شک نہیں ہے، اس پر عمل کرنا، یہ تقوی کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں کہ بھئی دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک میں شک اور شبہ ہے کہ ممکن ہے یہ حرام ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف شبہ ہے کہ نہیں یہ پکی بات ہے کہ یہ حلال ہے. تو جس میں حرام ہونے کا شبہ ہے اس کو چھوڑ دو، حلال ہونے کا یقین ہے اس پر عمل کر لو. یہ تقوی کی اعلیٰ درجہ ہو گیا، تقوی کی اعلیٰ مثال ہو گئی. اس کے علاوہ بہت سی مثالیں اور میں نے بیان کی ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے فقہ کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، یہ حدیث جو ہے تقوی کے بنیادی اصولوں میں سے ہے. فقہ کے اصولوں کی مثال علماء نے بیان کی ہے. مثلا ایک شخص ہے جس کا ایک کپڑا ہے، کپڑے میں اسے شبہ ہے کہ بھئی آگے کی طرف سے کپڑا ناپاک ہوا ہے یا پیچھے کی طرف سے ناپاک ہوا ہے. یہ شبہ ہے اسے کہ بھئی آگے سے ناپاک ہے یا پیچھے سے ناپاک ہے، اور اس نے تحری کر کے کسی ایک جگہ کو دھو ڈالا کہ بھئی ممکن ہے آگے سے ہی ناپاک ہوا ہوگا. تحری کر کے سوچ بچار کر کے اس نے کسی ایک جگہ سے آگے کے حصے کو دھو ڈالا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ شبہ والی بات ہو گئی کہ بھئی آگے کا حصہ دھویا ہے، ممکن ہے پیچھے ناپاکی ہو اور وہ دھونا رہ گیا ہو تو کپڑا ابھی پاک نہ ہوا ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کسی ایک جگہ دھوتے ہیں، چاہے آگے دھو یا پیچھے دھو، کوئی ایک جگہ اگر دھوتے ہیں تو شبہ باقی رہتا ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے جس میں شک بالکل دور ہو جائے، وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ آگے کا حصہ بھی دھو ڈالو، پیچھے کا حصہ بھی دھو ڈالو، دونوں حصے دھو دیے، شبہ آپ کا ختم ہو گیا، کپڑا ہر حال میں پاک ہو گیا. یہ فقہ کے اصولوں میں سے اس حدیث کو علماء نے قرار دیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. مثلا نماز کی مثال، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اسے شبہ ہو گیا کہ بھئی 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی. سوچ میں یہ شک میں پڑ گیا کہ بھئی کیا کریں، 3 رکعت 4 رکعت نماز کی نیت باندھی تھی، اب ابھی 3 ہی ہوئی ہے یا 4 پوری ہو گئی، اس میں شبہ میں آ گیا. اگر وہ 4 سمجھ کر سلام پھیر دیتا ہے تو نماز اس کی صحیح نہیں ہوئی، نماز ناقص ہوئی. اب اس میں شبہ نہ ہو اور شبہ کسی طرف باقی نہ رہے، ایسی بات پر اسے عمل کرنا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کم مقدار ہے، کم تعداد ہے، اس کو اختیار کرے. اور 4 اور 3 میں کم کون ہے؟ 3 کم ہے، تو 3 سمجھے اور 3 کے اعتبار سے عمل کرے اور چوتھی ملا کر پوری کر لے اور سجدہ سہو کر لے، تو شبہ دور ہو گیا، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. تو یہ طریقہ ہے. اور یہ جو حدیث ہے یہ فقہ کے بھی بنیادی اصولوں میں سے ہے اور تقوی کے بنیادی اصولوں میں بھی علماء نے اس حدیث کو شمار کیا ہے. اور یہ بڑی جامع حدیث ہے، مختصر الفاظ ہیں، الفاظ کم ہے، چھوٹی سی حدیث ہے لیکن الفاظ جامع ہیں. اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کلام، آپ کا بات کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کم سے کم لفظوں میں بڑی بڑی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے. اسی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالی شانہ نے جوامع کلم عطا فرمایا، یعنی بولنے کا وہ طریقہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے کہ میں 1-2 لفظ میں بڑی بڑی باتیں کہتا ہوں. چنانچہ بہت سی ایسی احادیث ہے جو مختصر احادیث ہیں لیکن محدثین نے، فقہاء نے اس پر کتابوں کے ذخیرے جمع کیے ہیں. تو یہ بھی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سی حدیث تھی لیکن یہ جامع حدیث ہے اور فقہ کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں اور اسی طریقے سے تقوی کے بنیادی اصولوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان باتوں کے